السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيها ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناءك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحیاتك قبل موتك۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، امین مکین الرؤوف الرحیم۔ مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب محبت، عقیدت، ادب کے ساتھ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، احباب گرامی، 2022 عیسوی اعتبار سے یہ اس کا آخری جمعۃ المبارک ہے، پھر ہم عیسوی اعتبار سے 2023 میں داخل ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے اور ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہمارا 2022 کس طرح سے گزرا اور کن لمحات میں ہمارے اوقات گزر بسر ہوئے۔ تو وقت کے حوالہ سے، یعنی کہ وقت کی قدر و قیمت کو جاننے کے حوالہ سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے۔ اور وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے، اور وقت ایسی نعمت ہے کہ جو معاشرے میں ہر فرد میں ہر ایک کو یکساں حاصل ہے۔ کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، اور کسی بھی اعتبار سے کوئی حاکم ہے، کوئی محکوم ہے، کوئی چھوٹا ہے، کوئی بڑا ہے، وقت سب کو برابر ملا ہے۔ اور وقت کی مثال اس دھوپ کی طرح ہے کہ جس دھوپ میں ایک برف کا ایک بلاک، ایک ٹکڑا رکھا جائے، اور جو اس برف سے فائدہ اٹھانا چاہے فائدہ اٹھا لے، اور اگر فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو دھوپ اس برف کو پگھلا دے گی۔ تو یہ وقت کی مثال ہے کہ اگر ہم اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہیں تو ہمیں یکساں برابر وقت مل رہا ہے، چھوٹا بڑا غریب امیر، یہ اللہ کی اس قدر عظیم نعمت ہے کہ سب کو برابر ملی ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم اس سے فائدہ کیسا اٹھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمارے معاشرے میں عملی طور پر عملی طور پر سب سے سستی اور بے قیمت چیز اگر ہے تو وہ وقت ہے۔ ہم نے اس کو سب سے کم تر بنا دیا، اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہمارے ہاں۔ کسی جگہ بیٹھتے ہیں 5 گھنٹے 3 گھنٹے گپوں میں ہی گزر جاتے ہیں۔ ہم نے یہ نہیں سوچا کہ یہ وقت کتنا قیمتی ہے،
اس کی قدر و قیمت کیا ہے؟ تو آج اسی حوالہ سے ہماری جو گفتگو ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، جس پہ ہم نے بات کرنی ہے، وہ ہے وقت کی قدر و قیمت، وقت کی اہمیت۔ وقت انسان کو انسان بنا دیتا ہے۔ آج اس حوالہ سے ہماری گفتگو ہے۔ ابتداءً قرآن کریم کی آیات طیبات کی روشنی میں وقت کی جو اہمیت ہے اس پہ بات کریں گے، پھر احادیث طیبات کے حوالہ سے۔ وقت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ نے وقت کو اپنی رحمت قرار دیا۔ فرمایا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ القصص آیت نمبر 73 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میری رحمت میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے دن اور رات کو بنایا، اور رات کو اس لیے بنایا لِتَسْكُنُوا فِيهَا، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اطمینان حاصل کرو، اور فرمایا کہ دن کو وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، دن کو بنایا اس لیے کہ تم میرا فضل تلاش کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے وقت کو اپنی نشانی قرار دیا۔ اللہ اکبر، جیسے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک اور مقام پہ قرآن کریم میں وقت کو اپنی نشانی قرار دیا، یعنی اس کا اندازہ لگائیں کہ جس کو آج ہم کتنے آرام سے اور کتنے یعنی کہ اس کی ناقدری کرتے ہوئے گزار رہے ہیں وقت کو، اللہ نے اس کو اپنی نشانی قرار دیا۔ فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ سورۃ حامیم السجدہ ہے، آیت نمبر 37 میں اللہ فرماتے ہیں کہ میری نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ فرمایا کہ یہ میری نشانی ہے۔ اللہ اکبر، آج ہم اللہ کی نشانی کی کس قدر ہم اس کی عزت کر رہے ہیں، اللہ کی نشانی کو ہم کس قدر اپنے لیے اہم سمجھ رہے ہیں، اس کا اندازہ ہم سب خود اپنے اپنے طور پہ لگائیں گے کہ ہم نے وقت کو کتنا قیمتی بنایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، قرآن کریم میں اللہ نے جہاں پہ اوقات کا ذکر کیا، جہاں پہ گھڑیوں کا ذکر کیا، جہاں پہ وقت کا ذکر کیا، اللہ نے قسمیہ جملہ ارشاد فرمایا۔ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ وقت کی کتنی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الفجر، اس میں ابتدائی آیات میں فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا والصبح اذا تنفس، قسم ہے صبح کی۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ فرمایا والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے چاشت کے وقت کی۔ ایک اور مقام پہ فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، اتنی آیات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وقت کی اہمیت کتنی ہے، وقت کا امپورٹنس کتنی ہے، وقت کی قدر کتنی ہے، کہ اللہ بار بار قسمیہ جملہ ارشاد فرمایا، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے فجر کے وقت کی۔ ان آیات طیبات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فجر، صبح، چاشت، رات، دن اور زمانے کی قسم ذکر فرما کے اللہ تعالیٰ اس کی امپورٹنس ہے، اس کی جو اہمیت ہے، اس کی جو قدر و منزلت ہے، اس کو ہم پر آشکار کرنا چاہتے ہیں کہ اے میرے ماننے والوں، تم نے اس وقت کی کتنی قدر کی۔ سال گزر گیا، 2022 گزر گیا، کیا کیا اس میں بھلائی کے کام کیے، کیا نیکی کے کام کیے، کس قدر اگر پچھلے سال اللہ سے دور تھے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے دور تھے، تو 2022 میں کتنا اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہوئے۔ وقت یہ چاہتا ہے کہ مجھے ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احادیث طیبات میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت کی اہمیت بیان کی، میں آپ کے سامنے اس کو عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور اس نیت کے ساتھ آج کا ہم خطبہ سنیں گے کہ ہم آنے والا سال، عیسوی سال 2023، جو خامیاں اس سال میں ہمارے درمیان تھی، ہمارے اندر پائی جاتی تھی، ان کو ہم ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اور خوبیوں کے ساتھ اور خوبیوں کی نیت کے ساتھ 2023 کا آغاز کریں گے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناءک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے امتیوں سن لو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پہلی بات حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ امت کے نوجوانوں اور سننے والوں، اس بات پہ عمل کرنے کی نیت سے اس حدیث پاک کو سنو۔ حضور نے فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر جوان ہو، گرم خون ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اپنی طاقت کا قبلہ اللہ کی طرف موڑ لو۔ اپنے جو معاملات ہیں ان کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لو، کیونکہ فرمایا، در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری۔ فارسی میں کہا جاتا ہے کہ جوانی میں توبہ کرنا، گناہوں سے معافی مانگ لینا اور اپنے قبلے کو درست کر لینا انبیاء کا شیوا ہے، انبیاء کی سنت ہے جوانی میں توبہ کرنا۔ تو امت کے نوجوانوں، آج اس نیت کے ساتھ خطبہ سماعت کرو کہ 2022 تو جا رہا ہے، لیکن جو آنے والا عیسوی سال ہے، اس میں ہم نے اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا ہے، زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنی ہیں، اپنے ہر سانس کو قیمتی بنانا ہے۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے سانس کی قدر کریں، یہ جو سانس کی مالا چل رہی ہے اس کی قدر کریں۔ جو وقت گزر رہا ہے وہ کبھی واپس نہیں آئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دوسری بات فرمائی، تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج تندرست اور توانا ہو، آج چلنے کی ہمت ہے، چل کے مسجد میں آ جاتے ہو، وہ وقت یاد کرو جب بڑھاپا آ جائے گا، چلا نہیں جائے گا، پھر مسجد کی طرف آؤ گے لیکن بڑھاپا مسجد کی طرف آنے میں مشکل پیش کرے گا۔ تو لیکن اس وقت سے پہلے اگر آج اللہ نے تندرستی دی ہے، اللہ نے طاقت دی ہے، تو اللہ کے گھر میں آ جاؤ، مساجد کو آباد کرو، قرآن کریم کو شب و روز اس کو اپنا مشغلہ بنا لو، صبح تلاوت ہو، رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کرو، سورہ واقعہ کی تلاوت کرو، یہ ہماری زندگی میں آ جائے۔ تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت۔ تیسری بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے تو اس مال کو اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق خرچ کرو۔ جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں زندگی گزارنے کا طریقہ فراہم کیا ہے، اس کے مطابق چل کے اپنی زندگی گزارو۔ یہ نہیں ہے کہ آج اللہ نے امارت دے دی، مال دے دیا، عیاشی میں پڑ جاؤ، فحاشی میں، عریانی میں، بے حیائی کے کاموں میں مال خرچ کرو۔ نہیں، حضور نے فرمایا، امیری کو غریبی سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر اللہ نے مال دیا ہے تو کل اللہ چاہے تو غریب بھی کر سکتا ہے، وہ مالک ہے، اس لیے اس مال کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق خرچ کرو۔ چوتھی چیز، حضور نے فرمایا، فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج اگر فراغت کے لمحات ہیں، آج اگر مصروفیت نہیں ہے، تو وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب اللہ تمہیں مصروف کر دے، سارا دن کام میں لگے رہو۔ تو فرمایا، آج اگر وقت ہے، آج آفس میں بیٹھے ہو، ٹائم ہے، تو اپنی زبانوں پہ درود پاک کو جاری کر لو۔ آج اگر وقت ہے، مصروفیت نہیں ہے، تو نماز کے لیے اذان ہو تو اپنے آپ کو مسجد میں لے آؤ،
آج اگر وقت ہے، ٹائم ہے، تو کوشش کرو صبح کا آغاز سورہ یاسین سے کرو، رات کا اختتام سورہ ملک سے کرو۔ فرمایا کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت جانو۔ پانچویں چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، اور اپنے سانسوں کو لڑائی جھگڑوں کے کاموں میں نہ گزارو۔ آج اگر اللہ نے زندگی دی ہوئی ہے تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ وہ گھڑی بھی آنے والی ہے جب سانسوں کی مالا کٹ جائے گی۔ یہ سب کے ساتھ ہوا ہے۔ ہمارے بڑے آئے، عزت پائی، دنیا سے چلے گئے۔ آج اللہ نے ہمیں شہرت دی، انعام و کرام سے نوازا، اللہ نے قوت دی، مال دیا، طاقت دی۔ ایک دن وہ بھی آنے والا ہے جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو حضور نے فرمایا زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ یہ نہ ہو کہ جب دنیا سے چلے جاؤ تو پھر کہو کہ مجھے وقت مل جاتا تو میں نیکی کی زندگی گزارتا۔ نہیں، فرمایا آج زندگی ہے تو اس زندگی میں نیکیاں کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذوالفقار، اسی طرح ایک اور مقام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملی زندگی کے حوالہ سے حضور نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا کہ انسان کے اچھے مسلمان ہونے کی خوبی یہ ہے کہ وہ بیکار اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے، بیکار اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، یہ کسی عالم دین کی بات نہیں، کسی مولوی کی بات نہیں، بلکہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور آج میں بھی دیکھوں، آپ بھی دیکھیں کہ ہم کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ ہمارے 24 گھنٹوں میں سے کتنے اوقات ایسے ہیں کہ جو فضولیات میں گزرتے ہیں، لغویات میں گزرتے ہیں۔ کتنا وقت ہم اللہ اور اس کے رسول کی تابع داری میں گزارتے ہیں۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا انسان کے اچھا مسلمان ہونے کے لیے یہ بات بطور خوبی اس کے لیے ہے، فرمایا کہ وہ بیکار فضول چیزوں کو چھوڑ دے، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذوالفقار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام ترمذی نے اس حدیث پاک کو نقل کیا، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں لا تزول قدم عبد یوم القیامت حتی یسأل عن امورہ فیما افناہ وعن علمہ فیما فعل وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ وعن جسمہ فیما ابلاہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اللہ قیامت والے دن بندے کو اپنی بارگاہ سے اس وقت تک اس کے قدموں کو ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ 4 سوال نہ پوچھے۔ اور آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ان 4 سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اللہ پوچھے گا اپنی زندگی کیسے گزاری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج تو ہم اپنے اوقات کو قیمتی بنانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے۔ آج ہم فضولیات میں، لغویات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بس صبح اٹھتے ہیں، ٹھیک ہے کام پہ آ گئے، سارا دن کام پہ گزر گیا، جھوٹ، چغلی، غیبت، سب کے لیے نہیں کہہ رہا، اچھے لوگ بھی موجود ہیں، اکثر و بیشتر انہی معاملات میں ہمارا دن گزر جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا اللہ اس وقت تک اپنے سامنے سے قدموں کو ہلنے نہیں دے گا جب تک کہ 4 چیزوں کے بارے میں نہ پوچھ لے۔ پہلی چیز حضور نے فرمایا اللہ پوچھے گا کہ اپنی زندگی کیسے گزاری۔ دوسری چیز نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پوچھے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔ مجھ سے پوچھا جائے گا، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے احادیث کو سنا، سننے کے بعد اس پر کتنا عمل کیا۔ یہ تو نہیں ہوا کہ محض آئے اور بیٹھے، سنا، جو بھی عالم دین گفتگو کر رہا ہے سنی اور سن کے چلے گئے، ایسا نہ ہو۔ حضور نے فرمایا اللہ پوچھے گا اپنے علم پر کتنا عمل کیا۔
اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ تیسری بات، حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پوچھے گا اپنا مال کہاں سے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ بہت اہم بات ہے، عمل کے اعتبار سے آج اکثر و بیشتر ہم اس میں زیرو ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ پوچھے گا مال کہاں سے آیا۔ احباب ذی وقار کتنے دنوں سے سن رہے ہیں کہ ملک فلاح ہو جائے گا، ملک تباہ و برباد ہو جائے گا۔ ملک نے تباہ و برباد ہونا یا نہیں ہونا، لیکن ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہے۔ آج ہم مال کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک مال آئے مال آئے، حلال حرام کا فرق ختم ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا مال کہاں سے کمایا اور کہاں پہ خرچ کیا۔ آج ہم دیکھیں، کل ایک جگہ پہ بات ہو رہی تھی کہ ایک امیر زادہ ہے، اللہ نے اس کو سینکڑوں مربع زمین دی ہے، تو اس نے 4 کلے زمین اس نے قبرستان کے لیے وقف کر دی۔ تو میں نے کہا یہ اس نے بہت بڑا کارنامہ نہیں سر انجام دے دیا، اسے تو چاہیے تھا کہ اللہ کے رستے پہ اللہ نے اتنی زمین دی تھی تو اس سے اللہ کا گھر بنا دیتا، بہت بڑا شاندار گھر بناتا۔ اللہ نے اتنی زمین دی تھی تو اس کے ساتھ اگر وہ جنازگاہ بنانا چاہتا تھا، قبرستان کے لیے کوئی خاص کرنا چاہتا تھا جگہ، تو بڑی جگہ خاص کر دیتا۔ یار یہ ادھر ہی رہ جانا ہے، سب مال ادھر ہی رہ جائے گا۔ جب آنکھیں بند ہوں گی تو بعد میں پھر ہماری نسلیں، ہمارے بچے آپس میں لڑ رہے ہوں گے کہ یہ میرا حصہ ہے، یہ میرا حصہ ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنی زندگی میں نیکی کر کے جاؤ، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری بات اس حدیث پاک میں فرمایا اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں لگائے رکھا۔ آج ہمیں دیکھنا ہوگا ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہماری مجلسیں کیسی ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے، ہم کون کون سی مجالس میں جاتے ہیں۔ کیا اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محافل میں جاتے ہیں ہم، یا ہم دنیا کی محافل میں بیٹھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور نے فرمایا اس وقت تک اللہ اپنے سامنے سے بندے کے قدموں کو ہٹنے نہیں دے گا جب تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لے کہ اس نے اپنے جسم کو کن کاموں میں لگائے رکھا۔ آج ہم بڑے شوق سے ہم وائرل ہونے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں یار، جہالت آ گئی ہے خدا کی قسم۔ کہتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا، یار کیا ہو گیا یار؟ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں کامیاب ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، دنیا کی نظروں میں کامیاب ہونا کامیابی نہیں، کامیابی تو یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کہیں کہ یہ بندہ کامیاب ہے۔ وہ کب کہیں گے؟ انہوں نے قرآن کریم میں مکمل نصاب دے دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو تم کامیاب ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ قیامت والے دن کہیں گے، اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و سنت میں پیغامات دے دیے ہیں، اب باتیں ساری لکھ دی گئی ہیں، اب عمل کی ضرورت ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو عمل کی طرف لے کے آنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ احباب ذی وقار، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وقت کی قدر کو بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا، حدیث پاک سماعت کیجیے، حضور نے فرمایا اگر قیامت قائم ہو جائے تم میں سے کسی کے ہاتھ میں کھجور کا ایک چھوٹا سا پودا ہو، تو فرمایا اگر وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو، وہ بندہ جس کے ہاتھ میں پودا ہے وہ اس بات کی استطاعت رکھتا ہو کہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہونے سے پہلے اسے لگا سکتا ہے اس پودے کو، تو فرمایا اسے ضرور لگا دے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے سے پہلے اتنا وقت بھی مل جائے کہ وہ پودا لگا سکتے ہو تو لگا دو، یعنی نیکی کر لو۔ یعنی اتنا وقت بھی مل جائے نیکی کرنے کے لیے تو نیکی کر لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنی اہمیت، قیامت قائم ہو چکی ہے اور حساب و کتاب ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا اتنا ٹائم مل جائے کہ پودا لگا سکتے ہو تو لگا دو۔ ایک تو یہ ہے کہ درخت لگانے چاہیے، اس حدیث پاک میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر اتنا وقت بھی مل جائے تو نیکی کرو، برائی سے بچو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات ہم نے سنی۔ اسی طرح احباب ذی وقار، وقت کی قدر و قیمت کے حوالہ سے صالحین جو نیک لوگ تھے ان کی گفتگو بھی سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی ہیں، فرماتے ہیں انی لأمقت الرجل ان اراہ فارغا
لیس فی شیء من عمل الدنیا ولا عمل فی الآخرہ، فرمایا بے شک مجھے اس فارغ شخص سے نفرت ہے جو کسی دنیاوی اور اخروی عمل میں مصروف نہ ہو، یعنی جو فارغ بیٹھا ہے، فراغت میں اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں مجھے اس بندے سے نفرت ہے۔ اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں۔ اگر میں نے جیسے پہلے حدیث پاک عرض کی کہ اگر فارغ ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کریں، یہ نہیں کہ موبائل لے کے بیٹھ جائیں 10 12 گھنٹے اس موبائل کے چکروں میں گزر جائے، نہیں۔ اگر فارغ ہیں، آج کل مصروفیت نہیں تو کوشش کریں قرآن کریم کو شروع کر دیں، قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دیں، قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں، یہ زندگی کا حسن ہے۔ اور اگر فراغت کا وقت میسر ہے تو فرمایا حضور علیہ الصلاۃ والسلام پہ درود پاک پڑھنا شروع کر دو۔ احباب ذی وقار، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، جیسے اب 2022 ختم ہو رہا ہے، ہم بڑی خوشیاں منائیں گے کہ 2022 چلا گیا، لیکن ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ لگانا چاہیے کہ میرا 2022 کیسے گزرا، میں نے کتنی نیکیاں کی۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی جس کی سال جس کا پورا ہو جاتا ہے، جس کی برتھ ڈے آتی ہے تو وہ خوشی منا رہا ہوتا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ میں اپنی موت کے اور قریب ہو گیا، میری زندگی کا 1 سال اور ختم ہو گیا ہے، میں موت کے قریب ہو رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہمیں اپنی ہر سانس کو قیمتی بنانا ہوگا۔ احباب ذی وقار، اسی طرح امام شافعی علیہ الرحمہ کی بات بیان کر کے بات کو ختم کروں گا۔ امام شافعی علیہ الرحمہ اپنے وقت کے امام تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں صوفیہ کرام اللہ والوں کے پاس بیٹھا کرتا تھا، ان کی صحبت سے میں نے 2 باتوں کو لیا، میں نے ان کا علم لیا جو مجھے بہت اچھی لگی۔ پہلی بات فرمایا، ایک تو یہ ہے کہ وقت تلوار کی طرح ہے، وقت تلوار کی طرح ہے، اگر آپ اس وقت کو اچھے کام میں گزار لیں گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ وقت آپ کو کاٹ دے گا۔ اور دوسری بات فرمایا کہ اپنے نفس کی حفاظت کرو، کیونکہ اگر آپ نے اسے اچھے کاموں میں مصروف نہ رکھا تو یہ آپ کو برے کاموں میں مشغول کر دے گا۔ تو یہ آپ میں سے میرے میں سے ہر ایک کے ساتھ ہے یہ کہ اگر ہم اپنے نفس کو، اپنے معاملات کو اچھے کاموں میں مصروف نہیں رکھیں گے تو پھر ہم برے کاموں میں لگ جائیں گے۔ اسی لیے فرمایا اچھے سنگ ترے، جو اچھوں کے سنگ لگ جاتے ہیں وہ تر جاتے ہیں۔ اللہ والوں کے سنگ، اللہ والوں کی سنگت کو اختیار کریں، اللہ والوں کی پاس بیٹھنا اٹھنا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ پھر یہ نہ ہو کہ کل قیامت والے دن جب قیامت قائم ہو جائے، ہم اس دنیا سے چلے جائیں اور پھر ہم جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ جا کے قرآن کہتا ہے یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، پھر نافرمان لوگ کہیں گے اے اللہ ہم اپنی زندگی گزارنے پر ہمیں کوتاہی پر افسوس ہو رہا ہے، ہمیں ایک مرتبہ پھر زندگی دے کہ ہم جا کے نیک اعمال کریں، تو پھر وقت نہیں ملے گا۔ تو احباب ذی وقار، آخر پہ عرض یہ کروں گا 2022 ختم ہوا، اپنی زندگی کا محاسبہ کریں۔ اگر 2022 میں ہم نے نمازیں نہیں پڑھی تو 2023 میں اس بات کا ساتھ 2023 کا آغاز کریں کہ ہم نمازی بن جائیں۔ 2022 میں اگر ہم نے رمضان کے روزے نہیں رکھے تو 2023 کا آغاز اس نیت کے ساتھ کریں کہ ہم اس سال پورے رمضان المبارک کے روزے رکھیں گے۔ 2022 میں اگر اللہ نے ہمیں مال دیا، ہم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تو 2023 کا آغاز اس نیت کے ساتھ کریں کہ 2023 میں جب میرے مال پہ زکوٰۃ فرض ہو جائے گی تو میں وہ زکوٰۃ ادا کروں گا۔ 2023 کا آغاز اس نیت کے ساتھ کریں کہ 2022 میں اللہ نے مجھے مال دیا، استطاعت دی، طاقت دی، میں نے حج نہیں کیا، اور 2023 میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا حج کے لیے۔ ان نیتوں کے ساتھ اپنے 2023 کا آغاز کریں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بات میری گراں گزری ہو، کوئی بری لگی ہو تو میں نے کوئی اپنے پاس سے تو بات کہی نہیں، بات تو وہ جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے، میرا کام تھا وہ پیغام آپ تک پہنچا دینا۔ میں آپ سے معذرت چاہوں گا، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 2022 جا رہا ہے، ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ 2023 آ جائے گا۔ احباب ذی وقار، دن بھی یہی رہیں گے، گھڑیاں بھی یہی رہیں گی، صرف حصہ چینج ہوگا۔ 22
23 ہو جائے گا. لیکن ہم نے دیکھنا ہماری زندگی میں کیا فرق آیا ہے, ہماری زندگی میں کیا چینجنگ آئی ہے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.